سال 19 جولائی کو یوم الحاق کشمیر منایا جاتا ہے۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں کشمیریوں کی نمائندہ تنظیم مسلم کانفرنس کا تاریخی اجلاس چودھری حامد اللہ خان کی صدارت میں سردار محمد ابراہیم خان کے گھر میں ہوا۔ پاکستان سے الحاق کی قرارداد خواجہ غلام الدین وانی اور عبد الرحمن وانی نے پیش کی۔ اجلاس کے تمام شرکاء نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی۔ پاکستان سے الحاق کی اس قرارداد کی بنیاد پر برطانوی حکمرانوں نے برصغیر کی تقسیم فارمولے کے تحت یہ آزادی دی تھی کہ کشمیری جس ملک کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں، لیکن اکتوبر 1947 میں بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ان پر بے شمار مظالم ڈھائے، لیکن کشمیری آج بھی الحاق کی خواہش سے دستبردار نہیں ہوئے اور کشمیری عوام نے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اب تک بھارت مخالف مظاہروں میں پاکستانی پرچم لہرائے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں پورے برصغیر میں ریاست جموں و کشمیر کا بھی ان 500 ریاستوں میں شمار ہوتا تھا جہاں کسی حد تک انگریزوں کے تابع نیم بادشاہت قائم تھی اور کسی حد تک ریاست اندرونی معاملات میں فیصلے کرنے کے لیے خود مختار تھی۔ جون میں 1947 کے آزادی ایکٹ کے تحت ان ریاستوں پر انگریزوں کی عملی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا تو آئینی طور پر یہ ریاستیں انگریزوں کی عملداری سے آزاد ہو گئیں، مگر 25 جولائی 1947 کو گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے ان ریاستوں کے سربراہان کو نصیحت کی کہ پاکستان اور ہندوستان میں سے کسی ایک ریاست کے ساتھ الحاق اختیار کریں۔ ہندو رہنماؤں کے ورگلانے پر جب کشمیر کے ہندو راجا مہاراجا ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ منسلک ہونے کی درخواست کی تو نہرو نے فوراً اس کو مان لیا، جو اس اصول کی صریحاً خلاف ورزی تھی جو کانگریس کے مطالبے کی بنیاد تھا کہ ریاست میں عوام کی اکثریت یہ فیصلہ کرنے کی مجاز ہے کہ اسے پاکستان یا ہندوستان میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ آزادی کے وقت جموں و کشمیر کی کل آبادی 40 لاکھ تھی، جس میں 77% اکثریت مسلمانوں کی تھی، جبکہ وادی کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد 92% تھی۔ پورے کشمیر میں پاکستان کی آزادی پر بھرپور جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر پاکستان کے جھنڈوں کو لہرا دیا، مگر نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کی ملی بھگت سے ریڈ کلف نے، جو کہ پنجاب باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین تھا، صریحاً بددیانتی سے گورداسپور ضلع کی 2 مسلم اکثریت کی تحصیلیں ہندوستان کو دے دیں۔ یہیں سے ہندوستان میں شامل سکھوں کی ریاستیں پٹیالہ اور کپورتھلا کے سکھ حکمرانوں نے اپنی فوجیں کشمیر کے مسلمانوں کو پاکستان سے الحاق روکنے اور ان کو کچلنے کے لیے بھیج دیں۔ اس ساری صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے 30 اکتوبر کو حکومت پاکستان نے واضح اعلان کیا کہ کشمیر کا ہندوستان سے الحاق سراسر دھوکہ اور غیر منصفانہ ہے اور کشمیر کو ہندوستان کا حصہ تسلیم کرنا پاکستان کے لیے قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اگر انہیں اپنی مرضی سے رائے شماری کا موقع دیا جائے تو وہ اپنی تہذیب، جغرافیائی، معاشی اور ثقافتی عوامل کی بنا پر ہر حال میں پاکستان کے ساتھ فطری طور پر الحاق کریں گے۔ اسی وجہ سے آج کشمیریوں نے آخری آدمی تک جدوجہد آزادی کو جاری رکھنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک اپنے منطقی انجام سے ہمکنار ہو کر رہے گی۔ حکومت پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے۔ پاکستان نے برملا کہا ہے کہ کشمیریوں کی تحریک ان کی آزادی کی تحریک ہے، اسے دہشت گردی سے جوڑنا بددیانتی ہے۔ بھارتی افواج نہ تو کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو آج تک دبا سکیں نہ ختم کر سکیں۔ بھارتی حکومت کو چاہیے کہ وہ طاقت کے استعمال کے بجائے مذاکرات کی میز پر آئے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے۔ پاکستان اور کشمیر ایک تہذیبی اکائی کا نام ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی امداد جاری رکھے اور نہتے کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا حکومت پاکستان کی ہدایت پر ہر سال 19 جولائی کو ملک بھر میں یوم الحاق کشمیر منایا جاتا ہے، جبکہ 20 جولائی کو کشمیری عوام پر بھارتی ظلم و ستم کے خلاف یوم سیاہ منایا جاتا ہے۔
بھارت نے اگر جنوبی ایشیا کے عوام کے جذبات کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ بند نہ کیا تو یہ خطے کے امن کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھتا ہے اور انہیں کسی صورت تک تنہا نہیں چھوڑتا۔ اقوام متحدہ کو کشمیر کے بارے میں اپنے نامکمل ایجنڈا کو پورا کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کو یقینی بنانا چاہیے۔ بھارت کشمیریوں پر وحشیانہ مظالم ڈھا رہا ہے۔ پوری پاکستانی اور کشمیری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور بھارتی جارحیت کشمیریوں کے عزم کو اور زیادہ مضبوط بنائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ بھارتی فوجی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو نہیں دبا سکتے۔